سالار سکندر کی دعا، لیکن اسے لکھا واجد شیخ نے۔ تو مان لیجئے کہ اس وقت سالار اپنی خواہشوں کے ساتھ الجھ چکا ہے، اماموں کو وہ کھو چکا ہے، لیکن اب اس کے سامنے ایک منظر ہے کہ اسے ایک خواب دکھا، کہا گیا کہ تم آج جو دعا مانگو گے وہ مکمل ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر سالار خواب سے بیداری سے اٹھ گیا۔ اس کے سامنے کچھ تھا نہیں، محض اندھیرا۔ وہ ڈگمگاتے ہوئے چلتا گیا اور اپنے کمرے میں مصلی بچھا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ایک چہرہ جو امام ہاشم کا تھا۔ اسے گھبراہٹ اتنی تھی کہ اس کے ہاتھ اٹھ بھی نہیں رہے تھے، اور اس کے سامنے خواب ایسا تھا کہ جس کی شاید تک کوئی تعبیر بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی سالار نے اس کے ہاتھ بلند کرے خدا کے سامنے اور کہا، اے خداوند، تو ہر چیز کا مالک ہے، یہاں تک کہ میرے غم کا بھی مالک تو ہے، تو میں تجھ سے آج کہتا ہوں کہ میری خوشیوں کا بھی مالک بن جا۔ بے شک تو نے مجھے پیدا ہونے سے لے کے آج اس حال تک پالا سنبھالا اور رحمت کری، لیکن جو آج تو نے مجھے خواب دکھایا، میری آنکھوں کے سامنے وہ قیامت کے منظر نظر آئے، جیسے مانو کہ کسی کو پا کر کھو دینا کیا ہے تو نے آج بتلا دیا۔ میں تو کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اسے مانگ کر آیا ہوں، لیکن آج میں پھر دوبارہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوں، اس امید میں تو گدھا کو بھی نواز کر بادشاہ بنا دیتا ہے، لیکن میں تو بس تیرا غلام ہوں، تو مجھے تو کیوں نہیں نواز رہا؟ وہ لڑکی تو ہر جگہ کھڑی ہوئی ہے اور ہر جگہ ہے، میرے راستوں میں، میرے خواب میں، لیکن آج تو نے خواب میں مجھ سے اسے چھین لیا۔ میرے پاس زندگی میں کچھ اور ہے نہیں، اور نہ کبھی میں نے خواہشات کری، لیکن جب تو نے اسے مجھ سے چھینا تو مجھے اس بات کا یقین ہوا کہ شاید تک اب کچھ اور ہے نہیں۔ بس میں تجھ سے یہی چاہتا ہوں کہ تو میری دعاؤں پہ کن وقت، میں بس تجھ سے یہی چاہتا ہوں کہ تو میری دعاؤں پہ کن قبول عطا فرما دے۔ تو میری دعاؤں پہ کن کہتے ہیں، میں نے اسے وہاں مانگا ہے جہاں پر لوگ اپنی خوشیاں مانگتے تھے، انبیاؤں نے اپنی امت کے لیے بخشش مانگی ہے، میں نے تو پھر بھی ایک شخص مانگا تھا۔ میں تیرے فیصلے پہ انکار نہیں کرتا، لیکن تو نے مجھے حق دیا ہے سوال کرنے کا، وہ میرے حق میں ہے تو عطا کر دے مجھے، اور حق میں نہیں ہے تو جدا کر دے اسے مجھ سے۔ لیکن میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ عمر بھر مجھے یہ ملال نہ رہے کہ وہ اس لیے چھن گیا کیونکہ تیری مرضی نہیں تھی۔ میں تمام کوشش کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے گھر جانا چاہتا ہوں، اس کی گلیوں میں بیٹھنا چاہتا ہوں، بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کہیں سے مل جائے۔ میں نے تجھ سے اسے مانگا ہے، تو کبھی دعائیں خارج نہیں کرتا، تو دعاؤں میں وقت لیتا ہے لیکن کبھی خارج نہیں کرتا۔ مجھے میری عبادتوں پہ اعتبار ہے، مجھے میری توبہ پر اعتبار ہے کہ دعائیں تیرے عرش تک پہنچ تو جائے گی، لیکن ٹکرا کر واپس زمین پہ نہیں آئے گی، وہ عرش پہ رہ جائے گی۔ تیرے فرشتے انہیں دیکھیں گے، تو اس تک لے کے آئیں گے، اور تو خود کہے گا اب اس کے نصیب میں امامہ کو لکھ دیا جائے۔ میرے دعاؤں میں اٹھے تو ان ہاتھوں کی عزت رکھ، ان ہاتھوں کی طاقت رکھ، اور تو نے جو مجھے خواب میں دکھایا ہے وہ مجھے دوبارہ نہ دکھانا۔ اب مجھے ایسا خواب دکھا کہ بس وہ ہو میرے پاس اور کوئی اور نہیں۔ مجھے اب کچھ اور چاہنے کی حسرت نہیں رہی ہے میرے مولا، مجھے اور کچھ مانگنے کی اب حسرت تو نے دی بھی نہیں ہے مولا۔ وہ تو ہی ہے جس نے اسے میرے دل میں ڈالا ہے، اب میں تجھ سے یہ نہیں چاہ رہا کہ اسے میرے دل سے نکال دے، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میری بندگی سے واقف ہے۔ تو میری ضد کو دعا سمجھ یا میری دعا کو ضد، لیکن جو تیرے ہاتھ میں وہ مقبول ہے، اور اسے قبول عطا فرما۔